أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ. عزیزان محترم، آج کی جو گفتگو ہے اس میں مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی نہج البلاغہ میں ایک خطبے کے پہلے حصے کو موضوع سخن قرار دیا اور اس کے ایک ہی پہلو پر گفتگو کرنی ہے کہ مولا متقیان ارشاد فرما رہے ہیں: اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. کن کو؟ عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو، بتقوی اللہ، کہ تقوی الہی اختیار کرو. جو میرا آج زیادہ گفتگو کا محور اور مرکز باز ہوگی وہ عباد ہوگی، عبدیت ہوگی. اللہ کے بندوں کے بارے میں بات ہوگی کہ اللہ کے بندے کیسے ہونے چاہیے. وہ عباد جن کے بارے میں خداوند متعال نے بھی مختلف مقامات پر مختلف آیات کے ضمن میں اور جیسا کہ حدیث قدسیہ میں بھی الفاظ موجود ہیں اور قرآن کی آیات بھی موجود ہیں. تو عزیزان محترم، کیونکہ مقام عبدیت اتنا عظیم مقام ہے، یعنی اگر کوئی بندہ کمال کی طرف جانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ ترقی کی طرف جانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ شرافت چاہتا ہے، تو اس میں اس عبدیت کا بہت بڑا پہلو ہے اور عبدیت کا بہت بڑا کردار ہے. کیونکہ خداوند متعال نے مختلف مقامات پر اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی مختلف مقامات پر اس عبدیت کو بیان کیا ہے. یعنی مقام عبدیت اگر مہم نہ ہوتا، اگر مقام عبدیت اہم نہ ہوتا تو معصومین علیہ السلام ہمیں اس بات کی طرف توصیہ اور وصیت نہ فرماتے. اگر مقام عبدیت اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو خداوند متعال بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: عبادی عبادی عبادی، میرے بندو میرے بندو میرے بندو. کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ مقام عبدیت اور یہ مقام بندگی اتنا مہم ہے کہ جب انسان آپ بزرگان کی سیرت میں دیکھیں، ائمہ خدا کی سیرت میں دیکھیں کہ علماء اخلاق اور علماء کرام جو ہمارے بزرگان گزر رہے ہیں یا جو گزر چکے ہیں، ان کی اگر آپ حیات طیبہ میں بھی دیکھیں تو عبدیت آپ کو نظر آئے گی، یعنی بندگی نظر آئے گی. یہ کیوں ہے؟ سیرت معصومین اور خداوند متعال کے احکام جو ہمارے لیے مقام عبدیت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور علماء کی سیرت اور علماء کا کردار اسی بات کی تعصیب کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ اسی لیے ہے عزیزان محترم کہ ہم بھی ان کے کردار کو، ان کی گفتار کو، ان کے ہر پہلو کو دیکھ کر اپنی زندگی کو عبدیت کے دائرے میں لائیں. جب ہم اپنے آپ کو مقام عبدیت میں لے کر آئیں گے تو الحمدللہ ہماری بہت ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں. اور آج معاشرے میں، آج دنیا کے لوگوں میں جو مشکلات کا سامنا ہے اور مختلف پہلوؤں سے مشکلات ہیں، اور واقعاً وہ یہی ہے، عبدیت یعنی خدا سے دوری ہے. جو خدا سے دوری کر رہے ہیں وہ عبدیت کی دائرے میں نہیں ہے. عبدیت یعنی خدا کے قریب ہونا. جتنی عبدیت زیادہ ہوگی، جتنی عبادت زیادہ ہوگی، جتنی بندگی زیادہ ہوگی، اتنا بندہ خدا کے قریب ہوتا جائے گا. اور جتنی بندگی کم ہوتی جائے
انسان شیطان کے قریب ہوتا جائے گا۔ انسان جب بندگی میں دائرے میں آتا ہے تو خدا کے قریب ہوتا ہے۔ جب خدا کے قریب ہوتا ہے تو خدا بندے متعال کے اب دیکھیں مثلا آپ میرے قریب بیٹھے ہیں، جب میرے قریب ہیں تو میں آپ کی بات سن بھی سکتا ہوں، آپ کو آپ کی جہاں تک میرے بس میں انسان ہوں، آپ کی مشکل کو بھی حل کر سکتا ہوں، لیکن آپ جتنا مجھ سے دور ہوتے جائیں گے آپ کی مشکل حل ہونے کا امکان اور کم ہوتا جائے گا۔ اس لیے مقام عبدیت بھی یہی ہے کہ جتنا آپ خدا کے قریب ہوتے جائیں گے اتنی آپ کی مشکلات کم ہوتی جائیں گی، اور جتنا مقام عبدیت سے دور ہوتے جائیں گے، خدا سے گویا دور ہوتے جائیں گے اور شیطان کے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو آئیں ہم تھوڑا سا قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات ہمیں اس مقام عبدیت کے لیے کس طرح خداوند متعال مختلف آیات میں ارشاد فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب الدعوۃ الداع اذا دعان۔ اے میرا رسول جب یہ میرے بندے، توجہ فرمائیے گا، عبادی میرے بندے، یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ اذا سألك الناس، اگر ناس فرماتا بہت سارے مقامات پر عبادی کا لفظ استعمال ہوا، میں طرف آیات کی تلاوت کروں گا کہ یہاں پر بھی ارشاد ہو رہا ہے اذا سألك، اے میرا رسول جب یہ میرے بندے عبادی میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ دیجئے کہ جب بھی یہ مجھے پکارتے، میں نے عرض کیا ہے کہ جب جتنا بندہ اس کے قریب ہوگا تو اتنا ہی بندگی، یعنی بندگی میں اضافہ ہوتا جائے گا، بندگی اضافہ ہوتا جائے گا تو خدا کے بالکل بندہ نزدیک ہوتا جائے گا، قرب الہی حاصل ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ خدا ہمیں دعوت دے رہا ہے اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، میں ان کے قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداع اذا دعان، جب بھی مجھے پکارتے ہیں میرے بندے تو میں ان کو جواب دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کو پکاریں جس طرح پکارنے کا حق ہے، ہم اس کو معبود حقیقی سمجھ کر، ہم اس کو خالق حقیقی سمجھ کر، ہم اس کو مشکل کشا سمجھ کر کہ وہ ہمارا حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ رازق ہے، وہ ساری صفات کا مالک ہے، تو ہم اس کو جو بھی مشکل ہو اس مشکل کے ناطے اس کو پکاریں گے، جب پکاریں گے تو وہ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے۔ الفاظ کا ہے اذا سألك عبادی، یہاں پہ عبادی لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے اذا دعان، جب پکارتے ہیں میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ آئیں ذرا دوسری آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ یہاں پہ خداوند متعال نے اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا کہ جب یہ میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں اپنے بندوں کو جواب دیتا ہوں۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا؟ قل، وہاں پہ بھی خطاب تھا اذا سألک، میرے رسول جب یہ میرے بارے میں سوال کرے، تو یہاں پہ ارشاد ہے، حکم ہے، قل، اے میرا حبیب ان کو کہہ دیجئے، لعبادی، میرے بندوں، جو میرے بندے ہیں، آمن، جو صاحبان ایمان ہیں، میرے بندے جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے کیا کہہ دیجئے؟ یقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ میں اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میرے دیے ہوئے رزق میں سے میری راہ میں خرچ کریں، سرًا وعلانیۃ، وہ چھپ کر خرچ کریں یا علل اعلان خرچ کریں۔ تو یہاں پہ عرض کر دوں، یہ شبہ ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ بھائی وہ کام تو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ نیت پہ منحصر ہوتا ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے، انسان کیا چاہتا ہے، انسان کی جو نیت ہے آیا وہ نیت قربتاً الی اللہ ہے یا قربتاً الی الناس ہے، لوگوں کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ جو میں نے رزق دیا
ہے اس رزق میں سے جو میرے بندے ہوں گے وہ میرے راستے میں خرچ کرے، سرن و علانیتن، چھپ کر یا کیا ہے علل اعلان۔ تو کیوں کہا چھپ کر؟ تو واضح سی بات ہے کہ چھپ کر آپ کریں گے تو اس کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس وحدہ لا شریک جس نے حکم دیا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ یہ میرے بندے میرے لیے خرچ کر رہے ہیں، میرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو دوسرا مرحلہ علانیتاً کہ اعلان آپ خرچ کریں۔ اس کے دو پہلو ہیں عزیزان محترم۔ ایک پہلو یہ ہے اعلان خرچ کرنے کا کہ ایک دفعہ بندہ اعلان خرچ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں میں معلوم ہو، لوگ کہیں کہ بھائی بڑا خرچ کر رہا ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ اپنا مقام بنانا چاہتا ہے۔ ایک بندہ اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ یہ میں جو خرچ کر رہا ہوں میرے خرچ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہو، محبت پیدا ہو، لوگ بھی اسی نیکی کے راستے کی طرف آئیں اور اس نیکی کے راستے پر خرچ کریں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی عبادت اور بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک ہے کہ لوگوں کو شوق دلانے کے لیے۔ تو روایات میں بھی ہے اور علماء کے کردار میں بھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس نیت سے خرچ کر رہا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے، لوگوں کو اس راستے کی طرف مائل کرے کہ آؤ بھائی یہ راستہ نیکی کا راستہ ہے، یہ راستہ بھلائی کا راستہ ہے، یہ راستہ اچھائی کا راستہ ہے، اس پر جو خرچ کرو گے اس کا آپ کے لیے آخرت میں کیا ہوگا؟ اجر و ثواب معقول۔ اور پھر اس کے بعد آیت کا حصہ جو ہے کہ قیامت والے دن عبادی کے لفظ کو ذہن رکھنا ہے، عبادی والے لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے بندوں یاد رکھنا قیامت والے دن نہ کوئی سودا کام آئے گا، نہ ہی کوئی دوست اور رفیق مددگار بنے گا، کوئی ساتھی کام نہیں آئے گا۔ کیوں بھائی نہیں آئے گا؟ کیونکہ ہم نے اگر اعمال حسنہ کیے، نیکی کے اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ہم نے وہ عبادی اور عبادت کے تقاضوں کو پورا کیا، بندگی کے تقاضوں کو پورا کیا، تو یہ بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا یہی ہمارے لیے نجات کا سامان ہے۔ اب دیکھیں ہم یہاں پہ پہلی آیت میں کیا ہے؟ مناجات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم میری بارگاہ میں مناجات کرو، دعائیں کرو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں دوں گا۔ اور اس میں کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو نماز کا حکم دیا، نماز پڑھو۔ یہ نماز شکرانہ ہے پروردگار کا، اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے۔ اور دوسرے پہلو میں کیا ہے؟ جو میں نے رزق دیا ہے، مال دی ہے، اس میں سے میری راہ میں خرچ کرو۔ یہ میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ بھی آپ کے لیے ہی ہے۔ پہلی میں دعا، دوسری آیت میں دو حکم ہیں، ایک نماز کا جو بھی ہمارے لیے مفید ہے، خدا کو اس کی ضرورت ہے نہیں ہے، وہ ہماری نجات چاہتا ہے، وہ ہمیں، جس طرح میں نے مثال کئی دفعہ دی ہے کہ جو بندہ یہ جس نے کرسی بنائی ہے، یہ کرسی بنانے والے کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ یہ کرسی ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جل جائے، سڑ جائے، بلکہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ یہ کرسی قائم رہے، یہ کرسی باقی رہے، محفوظ رہے۔ یہ عام کرسی بنانے والا اس کو نہیں چاہتا کہ یہ خراب ہو۔ آیا وہ خالق قدوس جس نے حضرت انسان کو بنایا تو قسمیں اٹھائیں اور اپنے آپ کو بابرکت کہا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں حکومت ہے۔ اور دوسرے مقام پر بھی ارشاد ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے حضرت انسان کو خلق فرمایا۔ یعنی انسان کو جب خداوند متعال خلق فرماتا ہے، انسان کو بناتا ہے، تو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یعنی اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد پھر انسان کی خلقت کو بیان فرما رہا ہے، تو کیا وہ خدا چاہتا ہے کہ یہ میری مخلوق جہنم کی آگ کا بالن بن جائے، ایندھن بن جائے؟ نہیں، وہ خدا نہیں چاہتا۔
وہ خدا چاہتا ہے کہ میری یہ مخلوق نجات کی طرف جائے. اور عزیزان محترم یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ نماز واقعاً جو بندہ نماز ادا کرتا ہے یہ نماز کوئی عام چیز نہیں ہے. حدیث پیغمبر ہے نماز گویا معراج ہے انسان کی. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. گویا جب ہم سر سجدے میں رکھتے ہیں تو ہم گویا معراج کر رہے ہوتے ہیں. یہ معراج ہے انسان کی نماز. تو اس لیے بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اس میں دو حکم آئے، نماز کا اور انفاق فی سبیل اللہ کا. اس کے علاوہ قیامت والے دن کی طرف بھی اشارہ ہوا کہ قیامت والے دن کوئی سودا بازی کام نہیں آئے گی، کوئی تجارت کام نہیں آئے گی. لا بیع فیہ ولا خلال، نہ کوئی دوست مدد کرے گا. یہاں پہ تو دوستوں سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ اگر اچھے دوست اس دنیا میں بنائے تو وہاں پہ وہ دوست کام آ سکتا ہے. بہرحال ایک دوسرے مقام پر خداوند متعال پھر ارشاد فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. اب اس میں بھی ذرا توجہ فرمائیے گا. ان عبادی ہے میرے بندوں، بتحقیق میرے بندے جو ہیں، یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ لیس لک علیہم سلطان. یہ شیطان کو چیلنج کر رہا ہے خدا. اے شیطان مردود تجھے چیلنج ہے. ان عبادی، خدا کو کتنا فخر ہے اپنے بندے پر. وجہ ہے نا ان عبادی میرے بندے، لیس لک علیہم، تو میرے بندوں پر سلطانی نہیں کر سکتا، تو میرے بندوں پر حکومت نہیں کر سکتا، تو میرے بندوں پر سربراہی نہیں کر سکتا. الا من اتبعک من الغاوین، مگر تیری جو اتباع کریں گے، جو تیری پیروی کریں گے، جو تیرے پیچھے چلیں گے، تو ان کے اوپر ہی سلطانی کر سکتا. خدا کو کتنا فخر ہے اپنے بندوں پر. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. شیطان تو یاد رکھ کہ جو میرا بن جائے گا، یعنی یہاں پہ عرض کر دوں کہ یہ عبادت اور یہ بندگی گویا بہت بڑی ایک پاور ہے اور بہت بڑا اصل ہے شیطان کے مقابلے میں. شیطان کو روکنے کے لیے یہ بندگی، یہ عبادت، یہ بہت بڑا اصل ہے. تو اس لیے عزیزان محترم یہ بندگی، یہ عبادت الہیہ انسان کو بہت بڑا مقام عطا کرتی ہے. اور شیطان کی جرأت نہیں ہے کہ وہ جتنے بھی حملے کرے، جتنی بھی کوشش کرے، اگر انسان مقام عبدیت کے دائرے میں آ جاتا ہے، مقام عبدیت پہ فیض ہو جاتا ہے، تو اس وقت شیطان خدا کے بندے پر سلطنت نہیں کر سکتا، شیطان کے بندے پر اس کی حکومت نہیں کرتی. دوسری آیت میں بھی ایسے ہی ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. خدا کیا فرما رہا ہے؟ خدا فرما رہا ہے کہ میرے بندوں پر تیری سلطانی نہیں چل سکتی. وکفی بربک وکیل، اور جو میرے بندے ہوں گے ان کے لیے میری وکالت کافی ہے. یعنی کہ ان کے پروردگار کی کفالت، ان کے پروردگار کی ضمانت، ان کے پروردگار کی نگہداری اور نگہبانی کافی ہے. تیرے سرپرستی اور تیری حکومت اور تیری سلطنت کی میرے بندوں کو ضرورت نہیں ہے. دیکھیں خدا کتنے اپنے بندوں کے بارے میں چیلنج کر رہا ہے اس بدبخت. لیکن اگر بندہ اس کا بن جائے تو پھر بھی شیطان کی مانے، پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں. ایک گلاس ہو، گلاس ایک ہی ہے، اس گلاس کے اندر کی بات ہے، ٹھیک ہے. گلاس کے اندر آپ پانی بھی ڈالیں اور آگ بھی رکھیں، آیا ممکن ہے؟ نہیں ممکن. دو چیزیں متضاد ہیں اور متضاد چیزوں کا ایک جگہ پہ جمع ہونا محال ہے. آگ بھی اسی گلاس میں ہو اور پانی بھی اسی گلاس میں ہو، یہ محال ہے. تو یہ دل ایک ہے، اس دل میں خدا کی بھی محبت ہو اور شیطان کی بھی محبت ہو، محال ہے. یا تو خدا کی محبت، خدا کی بندگی، خدا کا پیار اس دل میں رکھو،
یا آل محمد کا پیار اس دل میں رکھو، یا شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کا پیار اس دل میں رکھو۔ یہی ہے عزیزان محترم، اس بات کو ذہن میں بٹھائیں۔ اور جو بندہ بھی مقام عبدیت پہ فیض ہوتا ہے، اب خداوند متعال نے روایات میں، حدیث میں روایات میں ایسی اور آیات الہیہ میں بہت سارے مقامات پیغمبر اکرم علیہ السلام کے معراج کی طرف میں اشارہ کرتی ہوں۔ تو پیغمبر اکرم علیہ السلام کو معراج جو ہوا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ نہیں خدا نے کہا سبحان الذی اسری بنبیہ، سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بحبیبہ، بلکہ کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یعنی مقام عبدیت جب اتنے عروج پر جاتا ہے تو خداوند متعال اپنے بندے کو معراج کراتا ہے۔ اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو مولا کیا فرماتے ہیں، الہی کفا بجدن ان اکون لک عبدا، اے میرے پروردگار میں علی ابن ابی طالب کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں علی تیرا بندہ ہوں، وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ بس عزیزان محترم، جب پیغمبر، ائمہ اور قرآن کی سیرت اور کردار ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین زندگی گزارنے کے قوانین کا مجموع ہے، اور ہمیں چاہیے کہ واقعا حقیقی بندگی کرتے ہوئے، خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے اپنے آپ کو اس خدا کا حقیقی عبد بنا کر زندگی گزاریں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔